بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ چند دن پہلے ہی تو ہم نے رمضان کا استقبال کیا تھا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان میں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، کیونکہ انہی راتوں میں ایک ایسی عظیم رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، ایک رات اور 83 سال کا اجر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کم کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ خریداری میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ موبائل میں وقت ضائع کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ قیمتی راتیں سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مکمل ورکشاپ کریں گے اور اس ورکشاپ میں آپ سیکھیں گے آخری 10 راتوں کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، عبادت کا مکمل اور آسان پلان، لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کرے، کون سی دعائیں اور اعمال سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید یہی معلومات آپ کے اس رمضان کو کامیاب بنا دے۔ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت۔ رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن اسلام میں بہت خاص مقام رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں پہلے سے کہیں زیادہ محنت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی راتوں کو عبادت سے زندہ رکھتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری محنت کرتے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخری عشرہ صرف عام عبادت کے لیے نہیں بلکہ خاص عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ اعتکاف کی سنت۔ رمضان کے آخری عشرے کی ایک بڑی سنت اعتکاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی مصروفات سے دور ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارے۔ اعتکاف میں انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اعتکاف نہ کر سکے تو بھی وہ گھر میں زیادہ وقت عبادت کے لیے مخصوص کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یہ ہیں: 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان۔ ان راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ علماء کے مطابق 27 رمضان کو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، لیکن اصل رات کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ مسلمان ہر رات عبادت کرے۔ عبادت کا مکمل پلان۔ اب ہم ایک ایسا عبادت پلان بتاتے ہیں جسے آپ آسانی سے اپنائیں۔ اگر آپ اس پلان پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی آخری 10 راتیں بہت زیادہ قیمتی بن جائیں گی۔ پہلا عمل، عشاء اور تراویح۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ عشاء اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ تراویح مکمل پڑھتا ہے اسے پوری عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا عمل، قرآن کی تلاوت۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے آخری 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر پورا پارہ نہ پڑھ سکے تو چند صفحات ہی پڑھ لے، لیکن قرآن سے تعلق ضرور رکھے۔ تیسرا عمل، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کر دوں۔ چوتھا عمل، ذکر اور استغفار۔
آخری 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ چھوٹے الفاظ ہیں لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ پانچواں عمل درود شریف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کی بہترین دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ ایک نوجوان کی کہانی۔ توبہ کرنے والا نوجوان۔ ایک نوجوان بہت گنہگار تھا۔ رمضان آیا تو اس نے دل میں سوچا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ آخری 10 راتوں میں پوری کوشش کرتا رہا۔ رات کو جاگ کر دعا کرتا، قرآن پڑھتا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اس کے دل میں سکون اور خوشی کا احساس پیدا ہوا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ سبق: اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، چاہے انسان کتنی ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، سچی توبہ سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کہانی نمبر 2، معصوم بچے کی دعا۔ ایک چھوٹا بچہ رمضان کے آخری دنوں میں اپنی ماں کے ساتھ مسجد گیا۔ وہ بچہ بہت شرارتی تھا لیکن وہ دن بھر اپنے دل میں دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے ابو اور ماں کو خوش رکھ، سب بیمار لوگوں کو ٹھیک کر دے اور ہمیں بھی جنت میں رکھ۔ رات کو وہ بچہ تہجد کے وقت جاگ گیا اور وہ پوری رات دعائیں کرتا رہا۔ اس کے والدین نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور گھر میں خوشی کا ماحول پیدا ہوا۔ سبق: سچی دعائیں اور معصوم دل کی نیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ کہانی نمبر 3، بیمار شخص اور لیلۃ القدر۔ ایک بزرگ شخص جو بیمار تھا رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نہ جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید میں عبادت نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس نے گھر میں اپنی پوری توانائی سے قرآن پڑھا، دعا کرنا اور صدقہ دینا شروع کیا۔ ایک رات اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرہ نور سے بھر گیا ہو۔ اس نے سمجھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کے دل کی حالت بدل گئی اور اس کی زندگی میں سکون اور خوشی آ گئی۔ سبق: عبادت کی جگہ محدود نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دل کی نیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ آخری نصیحت: ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری 10 راتوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ راتیں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے آخری 10 راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔